نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریفیں اللہ رب بزرگ و برتر کے لیے ہے۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ 20ویں پارے کی تلخیص سمری پیش کرنا ہے۔ سورہ نمل کا تسلسل چل رہا ہے۔ رکوع 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ مختلف سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے کیے۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کون ہے جو زمین اور آسمان کو جس نے بنایا، اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کون ہستی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے باغات اور غلے اگائے۔ پھر تیسرا سوال اللہ تعالیٰ نے کیا زمین کو وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی رہنے کے قابل بنا دیا۔ چوتھا سوال اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ کون ہے جو جس نے دریائیں روانہ کی، اور پانچواں سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کون ہے جس نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا جو اپنی جگہ سے ہلتے جلتے نہیں ہیں، ایک جگہ قائم ہیں۔ اور چھٹواں سوال اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کون ہے جس نے پانی کے 2 ذخیرے چھوڑ دیے، کہ ایک تلخ ہے یعنی کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے، جس کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے اور وہ ایک دوسرے سے گڈ مڈ نہیں ہوتے۔ 7واں سوال اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کون ہے جو بے قرار انسانوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، مستر دل کی باتوں کو سنتا ہے۔ 8واں سوال اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کون ہے جو تکلیف آنے پر لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، تکلیفوں کو دفاع کر دیتا ہے، تکلیفوں کو رفع کر دیتا ہے۔ اور 9واں سوال اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کون ہے جس نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنا کر کے بھیجا، روانہ کیا۔ اور 10واں سوال اللہ تعالیٰ نے کیا خشکی اور سمندر میں اور تاریکی میں کس نے راستے بتائے، انسان جو اپنے راستے طے کرتا ہے، خشکی میں بھی یعنی زمین پر بھی اور سمندروں میں بھی، اس کو کون ہدایت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اور 11واں سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کون ہے جو رحمت کے آگے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت میں کسان سمجھ جاتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے، اور ایک خوشگوار ہوا چلتی ہے اور اس کے بعد برسات ہوتی ہے۔ 12واں سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا بھی کرتا ہے، یعنی تخلیق بھی کرتا ہے سارے چیزوں کی، اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ اور 13واں سوال اللہ تعالیٰ کرتا ہے کون زمین اور آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے سوالات کر کے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہے جو یہ ساری چیزیں تمہیں بہم پہنچاتی ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر تم دلیل لا کے بتاؤ کہ کون جو ہے نا یہ ساری کام کر رہا ہے، وہ تم دلیل لا کے بتاؤ کہ یہ ساری کام کون کر رہا ہے، کیا خدا کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، یعنی تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے، یہ ساری چیزوں کے اوپر سے تم روزانہ گزرتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم غور و فکر نہیں کرتے۔ رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اختلافات کو تم سے دور کرتی ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر جو کتابیں بھیجی گئی تھیں وہ کتابیں بھی، اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم تک پہنچائی ہے، اور تمہارے پاس یہ کتاب موجود ہے، یہ کتاب تمہارے درمیان میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کرتی ہے۔ اور آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کتاب کو پڑھیں گے یا کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو نا کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تم میں اختلافات پیدا ہوں گے، اور یہی وہ رویہ تھا جس وقت میں کتاب قرآن مجید نازل ہو رہی تھی، اور اہل کتاب اور مشرکین یہ سمجھتے تھے اس کتاب کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب وہ ہے جو تمہارے درمیان میں اختلافات موجود ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اگر تم اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہارے سارے اختلافات دور ہو جائیں گے، اور تم سب مل کر کے ایک ہی اجتماعیت اور ایک ہی امت بن جاؤ گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سے ان دشمنوں کو جو جانی دشمن تھے اور نسلاً بعد نسلاً
یعنی ان کی کوئی دشمنی اسی وقت میں قائم نہیں ہوئی تھی، ان کی نسلوں میں جو دشمنی جاری تھی، چلی آ رہی تھی، اس کتاب کی وجہ سے وہ شیر و شکر ہو گئے اور سب مل کر کے ایک امت بن گئے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم بھروسہ رکھو اور تم یقیناً حق پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار پہنچا سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہے ہیں ان تک تم اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے، نہ اندھوں کو تم راستہ بتا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب اور یہ پیغام انہی لوگوں تک پہنچ سکتا ہے جو اس کو سننا چاہیں گے، جو اس اپنا کان دھریں گے، جو لوگ اپنے کان لگا کر سنیں گے انہی تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہو۔ چنانچہ اس پیغام سے دور رکھنے کے لیے مشرکین مکہ طرح طرح سے کوششیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ باہر سے جب لوگ آتے مکہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام سے دور رکھنے کے لیے پہلے ہی اللہ کے رسول تک پہنچنے سے پہلے ہی، یا اللہ کے رسول ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے سے پہلے، یہ مشرکین مکہ ان لوگوں تک پہنچ کر کے کہتے تھے کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسا آدمی ہے جو اپنا پیغام تم تک پہنچائے گا، اور اس کی وجہ سے بھائی اور بھائی میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، بیٹے اور باپ میں جدائی ہوتی ہے، لہٰذا تم اس کے پیغام کو نہیں سننا۔ چنانچہ ایسا ہی جو ہے نا مشرکین مکہ لوگوں سے کہا کرتے تھے۔ تو ایک بڑا شاعر اور بڑا سردار، شاعر بھی تھا اور سردار بھی تھا، وہ جب مکہ میں آیا طواف کرنے، عمرہ کرنے کے لیے، تو اس کو بھی مشرکین مکہ نے اسی طرح سے بہکا دیا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر کے، کہیں یہ پیغام میرے کانوں میں نہ چلا جائے، وہ روئی ٹھونس کر کے جو ہے نا وہ اپنے سارے عمرہ کے ارکان ادا کرنے لگا۔ لیکن پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ میں تو اچھا پڑھا لکھا شاعر ہوں، آدمی ہوں، میں سردار ہوں، اور میں اچھی اور بری چیز کو سمجھ سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اللہ کے رسول نے قرآن مجید اس کو سنایا، اور جب یہ قرآن مجید سنا تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہیں پر وہ ایمان لے آیا۔ تو یہ مشرکین مکہ دور رکھنا چاہتے تھے، اور اب جب پیغام یہ کانوں میں پڑ جاتا اور دل سے یہ لوگ سوچنے لگتے تو اس وقت میں جو ہے نا یہ پیغام کو مان لیتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور فرما بردار بن جاتے ہیں، یعنی جو لوگ سننا چاہتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے فرمان یہ ہدایت بن کر کے نازل ہوا ہے، ان کو اللہ کے رسول سنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو وارننگ دی ہے، تنبیہ دی ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالیں گے، اور وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، اور یہ ایک نشانی ہوگی قرب قیامت کی، اور اس وقت میں لوگ جو ہے نا قیامت کے قریب پہنچ جائیں گے۔ رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج گھیر کر کے لے آئیں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے پھر ان کی اقسام کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کریں گے۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت میں سے فوج در فوج لوگوں کو نکال کر کے لائے گا، جہنمیوں کو، اور جمع کر کے ان کی کرتوت کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق، ان کے گناہوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری سب کی درجہ بندیاں کرے گا، اور درجہ بندی کرنے کے بعد اس کے بعد ان کو قیامت میں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ قیامت میں جھونکے جانے والے جو لوگ ہیں ان کی ایک فوج کی فوج ہوگی، لشکر کا لشکر ہوگا، یعنی بہت سے لوگ ہوں گے جو قیامت میں جھونکے جائیں گے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس میں سے اور کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے قیامت کے آنے سے پہلے کہ امتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو فوج در فوج یہ قیامت کی طرف ہانک کر کے پیاسے جانوروں کی طرح لے جائے گا اور ان کو جہنم رسید کر دے گا۔ جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ لوگ ہول کھا جائیں گے، اور سوائے ان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں بچانا چاہے۔
جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس موقع کا تذکرہ سورہ حج کی ابتدائی آیات میں بھی آیا کہ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن لوگ مدہوش نظر آئیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سارے لوگ ہول کھا جائیں گے، یعنی بہکے بہکے باتیں کرنے لگیں گے، بہکے بہکے کام کرنے لگیں گے، اور سوائے ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بچا دے۔ اور جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر صلہ اس کو عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کے ساتھ یہ مہربانی کرے گا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے ہول سے محفوظ کر دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جو بھلائی لے کر کے آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھلائی کر کے آئے گا، بھلائی لے کر کے آئے گا کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، بھلائی کرنے کے بعد اس کی حفاظت ضروری ہے، اور یہ قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا اور بھلائی لے کر کے پہنچے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس سے بہتر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس دنیا میں بہت سی بھلائیاں کی ہوں گی لیکن اس بھلائی کو لے کر کے بچا کر کے آخرت میں نہیں لے جائے گا تو پھر یہ اجر نہیں پائے گا۔ جس طرح سے بعض لوگوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی جاتی ہے کہ اس دنیا میں بہت سی بھلائی کریں گے اور آخر وقت میں جو ہے نا وہ بھلائیوں سے مکر جائیں گے یا مرتد ہو جائیں گے یا بھلائیاں نہیں کرنے لگیں گے اور بھلائی کے بدلے میں برائیاں کرنے لگیں گے، تو ایسے لوگوں کی بھلائیاں آخرت میں ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خبردار کر دیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی کرتے ہیں وہ بھلائی پر استقامت کریں، بھلائی پر استقامت کے ساتھ بھلے کام کرتے رہیں حتیٰ کہ ان کا آخر وقت آ جائے، اس وقت تک وہ بھلائیوں پر قائم رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھلائیوں کا بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اس دنیا میں بعض لوگ ایمان والے نہیں ہیں لیکن بھلائی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے، انسانوں کے بھلائی کے اور ویلفیئر کے، رفاہ کے کام کرتے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے، ایک بہت ہی بہترین شخص تھا مکہ مکرمہ میں اور بہت سے اچھے اچھے کام کیا کرتا تھا لیکن ایمان والا نہیں تھا، تو اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ عبداللہ بن جدعان جو بہت سے بھلائی کے کام کرتا ہے، کیا یہ بھلائیاں اس کو آخرت میں کام آئیں گی، اس کا بدلہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کی بھلائیاں اس کو آخرت میں کام نہیں آئیں گی، جو بھی بھلائیاں اس نے دنیا میں کیے تھے دنیا ہی میں اس کو بدلہ دیا جائے گا، دے دیا جائے گا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو ایمان ایک بنیادی شرط ہے، اور دوسری شرط بھلائیوں کا بدلہ پانے کے لیے یہ ہے کہ وہ بھلائی کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا برائی کا بدلہ دے دیا جائے گا، برائی کے مطابق اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی، اور اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ مسلم مومن بن کر کے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کو پڑھ کر لوگوں تک پہنچا دیں، اس کی تلاوت کر دیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو اب علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم مومن بن کر کے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے سنائیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری، دوسری کتابوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسری کتابیں سنائے نہیں سنائے چل جاتا، لیکن قرآن مجید کو پڑھ کر کے سنانا ضروری ہے، یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کے رسول کے بعد یہ اب علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اور ہر اس مومن اور مسلم کی ذمہ داری ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو فالو کرے، اتباع کرے۔ وہ سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے۔ اللہ کے رسول جس فٹ اسٹیپس پر اپنی زندگی گزارے ہیں ان فٹ اسٹیپس پر اگر چلنا چاہتا ہے تو اب اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے سنا دے۔ چنانچہ میری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے، اپنے بھائی بندوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے اس کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ یہ سورہ نمل کا آخری 7واں رکوع تھا۔ اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں 88 آیات ہیں، 9 رکوعوں پر یہ مشتمل سورہ ہے، مکی صورت ہے،
مصحف کے اعتبار سے ترتیب سے 28ویں صورت ہے، اور تنزیل ریویلیشن کے اعتبار سے 49ویں صورت ہے۔ رکو 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس قصص کے معنی ہوتے ہیں قصے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا، جتنی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دوسرے صورتوں میں نہیں بیان کیا، اور سب سے زیادہ تذکرہ ذکر انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے، اور اس صورت میں تو بہت زیادہ تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ رکو 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان کے گروہ ایک گروہ کو ذلیل کیا کرتا تھا اور دوسرے گروہ سے کام لیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی جو حکمرانی کا ٹائپ تھا، کیسے حکمرانی کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کے رکھ دیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون حکمرانی جو کیا کرتا تھا وہ اپنی رعایا کو گروہوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے خلاف میں لڑایا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی، بنی اسرائیل کو بھی اس نے بانٹ دیا، 2 گروہوں میں بانٹ دیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو حق پر قائم تھا، اور اس کو یہ فرعون جو ہے نا اس گروہ کو ذلیل کیا کرتا تھا، اس گروہ پر مصیبتیں اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا کرتا تھا۔ اور جو دوسرا گروہ تھا وہ گروہ فرعون کا حامی تھا، اور فرعون سے فائدے اٹھانے کے لیے فرعون کی حمایت کیا کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں فرعون جو ہے نا اس کو اس دنیا کے فائدے دے دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے 2 گروہوں میں بانٹ کر کے یہ بنی اسرائیل پر حکومت کیا کرتا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، انگریزوں کا زمانہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے حکمران حکومت کرتے ہیں، تو لوگوں کو بانٹ کر کے ایک کو دوسرے کے خلاف میں لڑا کر کے نفرت پیدا کر کے حکومت کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، پرانے زمانے سے ایسے ہی ہوتے آ رہا۔ بادشاہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں ان لوگوں کا انداز حکومت اسی طرح کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لڑا کر کے، لوگوں میں نفرتیں پھیلا کر کے وہ حکمرانی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک گروہ پر جو مصیبتیں ڈالتا تھا، عذاب میں مبتلا کیا کرتا تھا، سب سے سخت ترین عذاب اس کا جو تھا وہ یہ تھا کہ قوم کے ایک طبقے کو، بنی اسرائیل کے ایک طبقے کو، ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا کرتا تھا اور لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ یہ وہ فساد تھا جو فرعون اپنی قوم میں مچایا کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے مہربانی کرنے کا کہ ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر مہربانی کریں اور انہیں پیشوا قوم کا بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا، اور زمین میں انہیں اقتدار بخشنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سارے کام انجام دیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اس وقت کا تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی کہ فرعون تو اس طرح سے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، وہ بچوں کو قتل کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ماں کو جو ہے نا یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کو ذبح نہ کر دیا جائے، قتل نہ کر دیا جائے، اور اسی پس و پیش میں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ تم بچے کو جو ہے نا ایک ٹوکری میں رکھ کے اس کو دریا میں چھوڑ دو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو اپنے ہی پاس رکھ لیتی تو فرعون کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تو وہ آ کر کے قتل کر دیتے بچے کو، یا دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اور اس وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں رکھ کے دریا میں چھوڑ دیتی۔ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کے دماغ میں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا تو وہ تیار ہو گئیں اور ایک ٹوکری میں رکھ کے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ عرض کیا کہ وہ ٹوکری کو فالو کرے، ٹوکری کہاں جا رہی، بچہ کہاں جا رہا۔ لہٰذا بہن اب وہ ٹوکری کے پیچھے پیچھے چلتی گئی اور یہ ٹوکری جو ہے نا فرعون کے محل کے پاس چلی گئی،
اور فرعون کے محل کے پاس گئی تو فرعون کے محل کے لوگوں نے یہ بچے کو لے لیا، اور فرعون کی جو بیوی تھی ان تک یہ بچہ پہنچا تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے ہاں اولاد بھی نہیں ہے اور ہم اس بچے کو جو ہے نا اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور پال لیتے ہیں۔ اور فرعون سے جب ان کی بیوی نے کہا تو فرعون بھی تیار ہو گیا، اور اس کے بعد جب دودھ پلانے کا مرحلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کی چھاتیاں موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دی تھی، عورتوں کی چھاتیاں، کسی کے چھاتی سے وہ دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب یہ ان کی بہن کو موقع مل گیا، بہن پیچھے پیچھے جا رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے ہیں کسی عورت کا، تو بہن نے کہا میں تمہیں ایک گھر کا پتہ دیتی ہوں، وہاں پر جو ہے نا اگر اس عورت کے پاس لے جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کا دودھ یہ بچہ پی لے۔ تو انہوں نے مان لیا، مان کر کے پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس واپس بچے کو لے کر کے آ گئے۔ یہ فرعون نہیں جانتا تھا کہ وہی گھر ہے، یہ وہی ماں کا گھر ہے، اور یہاں پر لا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے کو اپنی ماں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے کر کے آ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام لڑکے کو قتل کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قاتل کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سرپرست بنا دی۔ اور کیسا سرپرست بنایا کہ جس ماں نے جنم دیا تھا بچے کو اسی ماں کے پاس پہنچایا، اور پھر معاوضہ دے کر کے جو ہے نا بچے کو پرورش کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کیا۔ اور جب رکوع 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی مزید تفصیل ارشاد فرمائی اور کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پوری جوانی کو پہنچ گئے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم حکمت عطا کی اور علم عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ جتنے نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور علم سے نواز دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ جوان ہوئے تو ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور یہ جب خوب تنومند ہو گئے تو اس کے بعد ایک دن یہ باہر نکلے تو دیکھا کہ جو ہے نا 2 افراد لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا، اور دوسرا فرعون کی قوم کا تھا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے فرد نے موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ میری مدد کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور غصے میں آ کے جو ہے نا ایک مکہ فرعون کی قوم کے آدمی کو لگا دیا، اور یہ نہیں چاہتے تھے، ان کی کوئی نیت نہیں تھی، انٹینشن نہیں تھا کہ جو ہے نا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں، لیکن یہ بہت تنومند تھے، جوان تھے اور غصے والے تھے، غصے میں آ کر کے یہ کام ہو گیا۔ تو اس کے بعد فوری موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، ندامت ہوئی انہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی وقت میں معاف کر دیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا کہ جو ہے نا وہی شخص پھر ایک آدمی سے لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ وہ چلانا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ، کل جس طرح سے تم نے ایک آدمی کا قتل کیا ہے، آج پھر ایک اور آدمی کو قتل کرنے لگے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب بھانڈا پھوٹ رہا ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کو کارروائی کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ ایک شخص آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دینے لگا کہ موسیٰ، سرداروں میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، شہر چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ اور رکوع 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر کے مدین کے راستے پر نکل گئے، اور جب مدین میں پہنچے تو مدین میں پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ایک نظارہ دیکھا کہ سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور اس میں سے 2 لڑکیاں تھیں جو اپنے جانوروں کو الگ لے کر کے کھڑی ہوئی تھیں، اور وہ جانوروں کو اپنے پانی نہیں پلا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں لیکن یہ بیچاری لڑکیاں ہیں جو پانی نہیں پلا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اپنی جانوروں کو پانی نہیں پلا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں اور ہمارے پاس کوئی مرد آدمی نہیں ہے گھر پہ، اور ہم ہی جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے نا جب تک کہ وہ مرد حضرات وہاں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے نہیں لے جائیں اس وقت تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ وہ یعنی حیا والی عورتیں تھیں اور مجبوری کے لیے مجبوراً یہ کام کر رہی تھیں، لیکن جو ہے نا خلط ملط
کو سوسائٹی سے حیا کی وجہ سے بچ کر رہنا چاہتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لیا اور لے جا کر کے پانی پلایا، پانی پلا کر کے جانوروں کو ان کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو بھلائی بھی تو کرے گا میں اس کا امیدوار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، مدین میں کوئی دوست نہیں تھا، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو تھوڑی ہی دیر میں وہ جو 2 لڑکیوں کا پانی پلایا تھا، ایک لڑکی جو ہے نا وہاں پر آئی، آ کر کے حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور بات کر کے اس نے یہ فرمایا، اس نے یہ کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو کام کیا ہے، جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کی اجرت آپ کو دے دیں۔ لڑکیوں نے جا کر کے سارا قصہ اپنے والد کو بھی بیان کر دیا، اور والد کا نام آتا ہے شعیب علیہ السلام۔ وہ بھی ایک پیغمبر تھے اور بزرگ تھے اور ضعیف تھے، اور یہ بکریاں اونٹ وغیرہ نہیں چرا سکتے تھے، تو اسی لیے وہ اپنے گھر میں تھے، اور بچیاں یہ کام، ان کی لڑکیاں یہ کام کرتی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے سے راستہ بتائیں۔ یہ لڑکیاں تھیں، لڑکیوں کو انہوں نے کہا کہ حالانکہ بتانے والا آگے ہوتا ہے گائیڈ، پیچھے جس کو معلوم نہیں وہ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے سے بتاؤ، اور یہ پہنچے گھر کو۔ گھر میں پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا، اور کھول کھول کر کے ساری باتیں رکھ دی کہ مصر میں وہ پیدا ہوئے، مصر میں یہ حالات ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا میرے سے قتل ہو گیا، اور اس کی سزا سے بچنے کے لیے میں وہاں سے نکل کر آ گیا، اور یہاں پر آ کر کے یہ سارے حالات ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ظالم قوم سے تم دور ہو چکے ہو۔ اور اب شعیب علیہ السلام نے رکوع 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جاب چاہیے، ملازمت چاہیے، نوکری چاہیے، اور ان کی لڑکیوں نے شعیب علیہ السلام سے ریکمنڈیشن بھی کیا کہ اس سے بہتر کون سا آدمی ہو سکتا ہے جو قوی ہو، یعنی قوت والا ہو، اور امین ہو، امانت دار ہو۔ لڑکیوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بہت تن و من جوان ہیں اور اچھے سے کام کر سکتے ہیں جو کام کی ضرورت ہے، اور دوسرے امانت دار انہوں نے دیکھ لیا کہ کتنے امانت دار ہیں کہ وہ آگے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ تم پیچھے آؤ۔ تو اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ قوت والے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، اور ہمارے لیے اس سے بہتر اور کوئی ملازم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی، اور شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو آفر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں اپنی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، اور اس کے معاوضے میں مہر کے طور پر تم 8 سال یا 10 سال میرے ہاں ملازمت کرو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ابھی کوئی چارہ کار نہیں تھا، انہوں نے نوکری کے لیے ایک ڈیمو دیا تھا، ڈیمانسٹریشن دیا تھا، اور وہ ڈیمانسٹریشن کے مطابق ان کا سلیکشن ہو گیا تھا، اور سلیکشن کے لیے جب جاب آفر آیا ان کو تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 سال تک، 8 یا 10 سال بولے تھے، لیکن 8 کے بجائے 10 سال تک یہاں پر انہوں نے ملازمت کی، اور شعیب علیہ السلام نے اگریمنٹ کے مطابق اپنی ایک لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی اہل خاندان کو لے کر کے نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ان کو نبوت سے نوازا اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر کے پیغام پہنچاؤ۔ اب فرعون کے پاس جا کر کے انہوں نے رب کا تعارف کرایا، تو فرعون نے کہا میں تو کسی رب کو نہیں جانتا، میں خود رب ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اس کا جو وزیر تھا فرعون کا، فرعون نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کا رب ہے، تم ایک بڑی دیوار بناؤ، ہم دیوار پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ ان کا رب ہے کہ نہیں۔ تو اس نے مذاق اڑایا موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے مباحثہ کیا وہ پچھلے صورتوں میں گزر چکا ہے، اور رب کا تعارف فرعون سے کرایا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اب سارا معاملہ ہوا، اور جادوگروں کا جو معاملہ ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے تفصیل سے دوسری صورتوں میں کیا ہے۔ رکوع 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے واقعات کی
اطلاع دی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی گئی تم وہاں پر موجود نہیں تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے، جب وہ حالات ان پر آئے تو اس وقت بھی تم وہاں پر موجود نہیں تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ ہم نے بلایا اور ان سے کلام کیا، اس وقت بھی تم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ساری باتیں، سارے علم ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں اپنی رحمت کے طور پر، تاکہ تم لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو ارشاد فرمائی اپنے نبی کے تعلق سے، یہ کہ سارے غیب کا علم نبی نہیں جانتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم نہ دے دے۔ تو یہ علم غیب کے تعلق سے اکثر لوگ نبیوں کے تعلق سے جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں، نبی تو نبی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاس بھی غیب کا علم ہے اور بڑی بڑی باتیں کہنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی جب یہ سارے واقعات نبیوں کے اور موسیٰ علیہ السلام کے خصوصی طور پر اللہ کے نبی کو سنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سارے واقعات جب ہو رہے تھے تم وہاں پر نہیں تھے، ہم نے تمہیں یہ علم عطا کیا ہے۔ اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور تورات جو دونوں جادو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعات سنا رہے تھے، تورات میں یہ واقعات آئے، تو لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن اور یہ تورات دونوں کے دونوں جادو ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ان کو نہیں مانتے تو پھر ان سے کہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے کر کے آئیں جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخش کتاب ہو، وہ لے کر کے تم آ جائیں۔ تو اگر ایسی کتاب تم لاتے ہو تو میں اس کتاب کی پیروی کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج لوگوں کو دے دیا، لیکن ان کے پاس کوئی سورس نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو اس کتاب کے مقابلے میں پیش کرتے، لہٰذا وہ اس بات سے بھی عاجز آ گئے کہ کوئی ایسا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکے۔ رکوع 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لائے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بات کی، مشرکین نہیں۔ اہل کتاب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں دوہرا اجر دے گا، اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ دوہرا اجر اس لیے دے گا کہ ایک ایمان جو انہوں نے پچھلی کتاب پر لایا، پچھلے رسول پر لایا، اس پر ایمان لایا، ایک اجر اس وجہ سے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کتاب نازل کر دی، دوسرے رسول کو بھیج دیا، تو وہ اس پر بھی ایمان لائے، اس کی بھی تصدیق کی، تو اس وجہ سے اہل کتاب کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہتے ہو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جسے چاہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جسے چاہیں اس کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے تعلق سے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول کی سرپرستی کی اور مدد کرتے رہے، اللہ کے رسول آخر وقت میں بھی کوشش کرتے رہے کہ چچا ابو طالب ایمان لے آئیں۔ اللہ کے رسول نے اتنا تک کہا کہ آہستہ سے میرے کان میں کلمے کا اقرار کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابو طالب اتنا اللہ کے رسول سے محبت رکھتے تھے، اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے بھتیجے کو لے کر کے رکھتے تھے، اپنی کسی اولاد کو اپنے ساتھ میں نہیں رکھتے تھے۔ اور جب کعبۃ اللہ میں مسند نشین وہاں پر گدی پر بیٹھا کرتے تو اپنے چچا، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتے تھے، اپنی کسی اولاد کو نہیں بٹھایا کرتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی اتنا ہی چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت کا جب وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، کوئی جو ہے نا کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ مگر جب دوسرے لوگ ہدایت کی پیروی اختیار نہیں کرتے، اور جب کہ ان کے پاس پرامن مکہ ہے اور وہاں پر بہت سی ثمرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمرات کا انتظام کیا، لیکن اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ ہدایت نہیں پاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ
ہدایت سے اس لیے دور بھاگتے ہیں کہ وہ اپنی معیشت پر اتراتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے ذرائع اور وسائل جو انہیں دیے ہیں وہ اس پر جو ہے نا اتراتے ہیں اور اسی میں وہ لوگ مگن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کا ساز و سامان ہے اور وہ دنیا کی زینت ہے، یہیں پر یہ سب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اس دنیا کا ساز و سامان یہیں پر ختم ہو جائے گا، اس کی دنیا میں کوئی اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ رکوع 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ شخص دوسرا شخص جس کو ہم نے حیات دنیا ہی میں سب کچھ عطا کر دیا ہے، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ساز و سامان کی بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد اب یہ افراد کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے، آخرت کا وعدہ کیا ہے، دنیا ملی نہیں ملی، لیکن دوسرا شخص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بہت ساز و سامان دے دیا، تو یہ دونوں کا یکساں نہیں ہو سکتے، دونوں کا نتیجہ یکساں نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کی زندگی محض چند روزہ عارضی زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن آخرت میں کی جو بھلائیاں ہیں اور جس کو آخرت کی بھلائیاں مل گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی اصل کامیاب ترین شخص ہے۔ کیا تم لوگ غور نہیں کرتے کہ کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات ہی رات رکھ دیتا ہے اس دنیا میں، اور کیا تمہارے پاس کوئی ایسا معبود ہے جو اس رات کو ختم کر کے دن کا اجالا لے کر آ سکے؟ یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دن ہی دن رکھ دیتا، رات نہیں آتی، تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسا معبود ہے جو تم کو رات کا سکون دے سکے، رات لا سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے سوال کیا اور کہا کہ کیا تم کو یہ سوچتا نہیں ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کا انتظام کیا، جس کی وجہ سے تم اس سے فائدے اٹھاتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسی طرح سے انسانوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، انسانوں پر بھی تنگی آتی ہے اور انسانوں پر بھی خوشحالی بھی آتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کی زندگی میں انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی رہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائش سے لے کر موت تک ہمیشہ جو ہے نا اس پر خوشحالی ہی خوشحالی کا زمانہ آتا رہے۔ جس طرح سے رات اور دن آتے رہتے ہیں، رات اور دن کا پھیر لگے ہوا ہے، اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی خوشحالی بھی آتی ہے اور تنگحالی بھی ان پر آتی ہے۔ رکوع 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو مزید جو ہے نا تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور ہارون کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون کو اتنے خزانے عطا کیے تھے جس کے خزانوں کی کنجیاں ایک بڑی جماعت، قوت والی جماعت مشکل سے جو ہے نا اٹھا کر کے چلا کرتی تھی۔ اتنے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون کو دیے اور وہ اپنی قوم کے خلاف میں سرکش ہو گیا۔ یہ سارے خزانے پا کر کے وہ سرکش ہو گیا اور قوم کے لوگوں کے سامنے اس نے اس کے جو ایٹیٹیوڈز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں مل کر کے وہ خوشی میں پھولا نہیں سمایا، اور قوم نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو بھلائیوں سے نوازا ہے اس پر اتنا جو ہے نا گھمنڈ مت کر، تکبر مت کر۔ اور قوم نے دوسری نصیحت ہارون کو یہ کی کہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے اس مال کو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر، آخرت کو بنانے کے لیے اس مال کو استعمال کر۔ تیسری نصیحت یہ کی کہ لوگوں پر احسان کر جیسا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر کیا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ اور چوتھی نصیحت ہارون کو یہ کی کہ زمین میں فساد برپا نہ کر۔ تو یہ نصیحتیں قوم کے لوگوں نے ہارون کو کی، تو وہ ہارون نے یہ کہا کہ یہ ساری جو چیزیں مجھے ملی ہیں، خزانے ملے، یہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ میرے پاس جو علم ہے، میری جو صلاحیتیں ہیں، وہ علم کی صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہیں۔ چنانچہ ایک روز وہ قوم کے سامنے نکلا، بڑے ہی ترے کے ساتھ نکلا اور لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگا کہ مجھے ساری چیزیں جو وسائل اور ذرائع ملے ہیں، خزانے ملے ہیں، یہ سب میری وجہ سے ملے ہیں، یہ کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے۔
اور قوم کے لوگوں نے جب یہ اس کا شان و شوکت دیکھی کہ اتنے سارے خزانے اس کے پاس موجود ہیں اور اتنا مالدار آدمی ہے، تو قوم کے بعض لوگوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی جو ہے نا اسی طرح سے مال و اسباب مل گئے ہوتے، خزانے مل گئے ہوتے۔ اور اس میں سے کچھ لوگوں نے جو علم والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس چیز سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا میں دے دے اور دنیا ہی میں ختم ہو جائے، اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش بہتر چیز ہے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، اور جب زمین میں دھسایا تو وہی لوگ جو اس کے مال و اسباب پر حسرت کر رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اچھا واہ ہمیں یہ سارا مال و اسباب نہیں ملا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے کہ یہ ساری چیزیں مل جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا تو پھر جو ہے نا یہ گھاٹے کا سودا ہو جاتا۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو دیکھ کر کے حسرت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عطا اور بخشش ہے، جس کو جو چاہے نعمت عطا کرتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فزیکل قوتیں دی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغی قوتیں دی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و اسباب دیے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے دوسرے ذرائع اور وسائل عطا کر دیے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے حسرت اور لالچ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف دو اشخاص پر کو دیکھ کر کے لالچ کیا جا سکتا ہے، حسرت کی جا سکتی ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور اس مال و دولت کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے حسرت کی جا سکتی ہے کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ دیتا تو میں بھی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اس طرح سے حسرت جائز ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم سے نوازا اور وہ علم کو لوگوں میں بانٹتا ہے، لوگوں میں پھیلاتا ہے، اس شخص کو دیکھ کر کے حسرت کی جا سکتی ہے، لالچ کیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ اگر تو مجھے یہ علم عطا کرتا تو میں بھی جو ہے نا اسی طرح سے لوگوں کے درمیان میں اس علم کو بانٹتا اور علم کو پہنچاتا۔ تو لوگوں نے حسرت کی اور اپنی حسرت پر انہیں ندامت ہوئی جب اس کو قارون کو پر عذاب آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں جو باتیں ارشاد فرمائی قارون کے تعلق سے اور اس کے مال و اسباب کے تعلق سے، یہ سارا مال و اسباب یہ دنیا میں بھی کبھی کبھی جو ہے نا عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور دنیا میں بھی کام میں نہیں آتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کو جو مال و اسباب دیا گیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس پر اترائی نہیں، گھمنڈ نہیں کرے۔ رکوع 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں جو کچھ عطا کر دیا گیا ہے اس پر لوگ اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کریں، گھمنڈ نہیں کریں، فخر نہیں کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک کر کے رہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کی بھلائی متقیوں کے لیے رکھی ہے جو تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی نعمتیں عطا ہوئی ہیں تو ان نعمتوں کو اپنے بڑائی اور گھمنڈ کے لیے ان نعمتوں کو استعمال نہ کرے، اور نہ جو ہے نا اپنی نعمتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے یا اپنی ذات اور شخصیت کی طرف دعوت دے، بلکہ لوگوں کو دعوت دی جائے اسلام کی طرف، لوگوں کو دعوت دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کی ہستی کی طرف۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نعمتیں پا کر کے، مال و دولت پا کر کے، اور اپنی اجتماعیت قائم کر لیتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف، اپنی ذات کی طرف، اپنے ہاتھ پر بعید کرنے کے لیے اور پیری مریدی کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے جو ہے نا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو کام جو کرنا چاہیے وہ اللہ کی ذات کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر بھلائی رکھی ہے، اور جو بلائی لے کر کے آئے گا اس کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا دے دے گا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پیغمبری کے امیدوار نہیں تھے، اور یہ تو تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے تم کو چن لیا اور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کلام نازل کیا۔
تو موسیٰ علیہ السلام کا بار بار جو تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہیں پیغمبری کس طرح سے مل گئی، اور آج تک بھی لوگ اسی شبہ میں مبتلا ہیں کہ جو رہنمائی کا یا قیادت کا پوزیشن ملتا ہے وہ جو ہے نا کوئی بڑے بڑے لوگوں کو ملتا ہے، جو پہنچی ہوئی ہستیاں ہوتی ہیں اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یا جو مال و اسباب اپنے پاس رکھتی ہیں، وہی جو ہے نا پوزیشن ان کو ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بار بار جو تذکرہ کیا، ان کو نبوت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ راستے سے جا رہے تھے اور انہوں نے آگ دیکھی، آگ لینے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دے دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، جس کو چاہے یہ پوزیشن اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور کوئی اس کا امیدوار نہیں ہوتا کہ امیدواری کی بنیاد پر نبوت عطا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کہا کہ آپ پیغمبری کے امیدوار نہیں تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر بن جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تھی آپ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور آپ تک یہ قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا۔ اب آپ اپنے رب کی تعریف بیان کرو اور اپنے رب کی طرف دعوت دو، اور مشرکین میں شامل نہ ہو، اور جو ہے نا مشرکین خواہ کتنا ہی مخالفت کریں، ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ یہ سورہ قصص کا آخری رکوع تھا۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت بھی مکی صورت ہے، کل 69 آیتیں ہیں، 7 رکوع پر مشتمل صورت ہے، اور 29ویں صورت مصحف کے اعتبار سے ہے، 85 صورت تنزیل ریویلیشن کے اعتبار سے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ چنانچہ ہر ایک شخص، ہر ایک مومن کی آزمائش ہونی ہی ہونی ہے کہ وہ ایمان کا جو دعویٰ کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو آزماتا ہے۔ یہ آیت اس وقت میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی کمزور ترین صحابہ کرام ایمان لا رہے تھے، اور اس ایمان کے نتیجے میں ان کے جو سردار تھے اور ان کے جو مالک تھے، یہ غلام لوگ بھی تھے بہت سے جو ایمان لائے تھے، تو ان کے آقا جو ہے نا ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے کہنے لگے کہ ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جو ہے نا ایمان لانے پر ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ صحابی تھے جن پر اتنا ظلم و ستم ہوا کہ انگارے سلگا کر کے جو ہے نا ان کو اس پر گرم دھوپ میں انگارے سلگا کر ان کو اس پر لٹا دیا جاتا، اور اس کی وجہ سے ان کی پیٹھ کی چربی گل گئی تھی، اور پیٹھ میں گڑے بن گئے تھے اور داغ بن گئے تھے، سفید دھبے پیدا ہو گئے تھے، اور اتنا ان پر ظلم و ستم کیا گیا۔ تو یہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرماتے کہ ہم پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی دیوار سے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، کعبے کی دیوار سے آپ نے چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ اس سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے، انبیاء پر ایمان لائے تھے، ان پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ ان کو زمین میں گاڑا جاتا اور آرے سے ان کو چیر دیا جاتا، ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے، اتنا ظلم و ستم ان پر ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہ بات ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو جانچے گا، پرکھے گا، اور آزمائش آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، اور جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، جدوجہد کرے، کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اپنے نفس کے لیے جدوجہد کرے گا، کوشش کرے گا، اور یہ کوششیں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، خود اس کا اپنا فائدہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس دنیا پیدا کی ہے، اور آزمائشوں سے تمہیں گزارے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن اگر وہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی خدائی میں شریک کریں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اس آیت کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حسن سلوک کا مطلب ایٹ موسٹ جتنا ان کی بھلائی چاہ سکتے ہیں اتنی بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، اس کو حسن سلوک کہتے ہیں۔
تو حسن سلوک ان کے ساتھ کیا جائے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور ایک صحابی رسول سعد بن وقاص کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ ان کی والدہ نے ان سے کہا، وہ جب ایمان لے آئے، تو میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوک ہڑتال کروں گی جب تک کہ تم ایمان چھوڑ کر کے پھر آبائی دین میں واپس نہیں آ جاؤ۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان پر تمہاری جیسی 100 مائیں قربان۔ انہوں نے 2 ٹوک یہ بات کہہ دی ماں کو کہ میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں گا، آپ کے حقوق ادا کرتا رہوں گا، لیکن ایمان چھوڑنے کی بات نہیں، ایمان کو چھوڑ کر کے واپس مرتد نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہت سی ایسی مائیں تھیں مکہ مکرمہ میں، بیٹے ایمان لا رہے تھے اور ان بیٹوں کو ستایا کرتی تھی اور ان کو بلیک میل کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، 2 ٹوک فیصلہ کر دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک تو کیا جائے گا، لیکن شرک اگر کہیں گے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور قیامت میں کافر اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ میں دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اگر دوسروں کو انہوں نے بہکایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کو بہکانے کے بوجھ بھی قیامت کے روز وہ اٹھائیں گے۔ رکوع 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم میں دعوت کا کام انجام دیا، اور قوم کے اعتراض پر اور قوم کے آبجیکشن پر، قوم کے ریجیکشن پر آپ صبر کے ساتھ جو ہے نا استقامت کے ساتھ قوم کو دعوت دیتے رہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا اور مختلف محبتوں کو قربان کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام۔ ایک جہاد ہوتا ہے، جد و جہد ہوتی ہے دشمنوں کے خلاف، ایک اور جہاد ہوتا ہے اپنوں کے خلاف، محبت کرنے والوں کے خلاف۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا خلاف دشمنوں کے خلاف نہیں تھا، جہاد ابراہیم علیہ السلام کا جو جہاد تھا وہ اپنے محبت کرنے والوں کے خلاف تھا۔ باپ تھا، محبت کرنے والا تھا، اس کے خلاف جہاد، جب وہ نہیں مانا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تو جہاد تھا، آپ کی جد و جہد تھی۔ پھر ساتھ ہی قوم کے خلاف میں جہاد، کہ قوم کے خلاف میں جو ہے نا آپ سمجھا رہے ہیں، قوم کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن قوم نہیں مار رہی، آپ جو ہے نا جد و جہد کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے قوم نے آگ کے الاؤ میں ڈالا تو یہ بھی برداشت کر لیا، بادشاہ کا عذاب، اور یہ بھی جو ہے نا آپ نے جہاد کیا، جد و جہد کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ پھر اسی طرح سے آپ کے محبوب ترین بیٹے کو جب قربان کرنے کا وقت آیا تو یہ بھی ایک بہت محبت تھی، محبت کے خلاف جہاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مختلف محبتوں کے خلاف جہاد، جد و جہد سے گزارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ صبر کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، صحابہ کرام کو دی، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے ہمارے لیے یہ مثال ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو داعی لوگ ہوتے ہیں وہ جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ صرف قتال کا ایک میدان نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مصیبتیں پیش آتی ہیں، محبتوں کے خلاف اور دشمنوں کے خلاف، دونوں کے خلاف جد و جہد جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ ہی خلق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور خلق کا اعادہ بھی کرے گا۔ یعنی یہ جو سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں، یا پھر سارے لوگ جو جد و جہد میں جد و جہد کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں یوں ہی اکارت نہیں ہو جائیں گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو پیدا کیا ہے اور یہ آزمائش کا دور چل رہا ہے، تو اس کے بعد پھر خلق کا اعادہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرف تسلی دی ہے ایمان والوں کو، اور دوسری طرف ڈرا دیا ہے، انذار کر دیا ہے ان لوگوں کو جو مخالفت کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے۔ تم نہ زمین میں اسے عاجز کر سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا کوئی سرپرست بھی تم نہیں پا سکتے۔ رکوع 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا آگ میں ڈال کر کے جلا دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبتوں کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، تم خود
بت اور تم خود جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جو عبادت کرنے والے ہیں، قیامت کے روز تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا اسی رکوع میں۔ پھر لوط علیہ السلام کی برائیاں بیان کی کہ انہوں نے نہ صرف انڈیویجول انہوں نے یہ کام کیا ہومو سیکشوالٹی کا، بلکہ نائٹ کلبس انہوں نے قائم کر لیا، مجلسیں آراستہ کی جاتی تھی اور کھلے عام جو ہے نا یہ کام ہوا کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے رہزنی کی، لوگوں کو لوٹ مار مچائی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اور اس پارے کا آخری رکوع، چوتھا رکوع، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی اور لوط علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ قوم کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ایمان والوں کو بچا کر کے نکال لیا جائے گا سوائے ان کی بیوی کے۔ بیوی بھی ایمان والی تھی، لیکن بیوی کا گناہ یہ تھا کہ وہ جو ہے نا لوط علیہ السلام کی ساری خبریں، مومنوں کی خبریں جا کر کے جو ہے نا وہ دوسروں کو دے دیا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شعیب، عاد، سمود، قارون، فرعون اور حامان، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ پر پکڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتا ہے اس دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو پکڑا۔ کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والی بارش بھیجی، پتھروں کی بارش بھیجی، کسی کو زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ یہ مختلف عذاب کی شکلیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوموں پر نازل کی۔ اللہ ظالم نہ تھا، مگر انہوں نے، ان قوموں نے، ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ظلم کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ لوگوں کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا، جس کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہوئی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی جیسی ہے کہ جو اپنا گھر بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب گھروں میں سب سے بودا اور کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا رہے ہیں ان کی مثال اسی طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قرآنی آیات کا صحیح فہم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔